السلام علیکم ناظرین، آپ نے یقیناً مکران کے مکرانیوں اور منگو پیر کے مزار پر افریقن شیدی نما افراد کو عجیب و غریب رسوم سر انجام دیتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سے مذہب کے پیروکار ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ دراصل ذکری فرقے کے پیروکار ہیں اور ان کی زیادہ آبادی بلوچستان کے ضلع مکران میں ہے۔ ذکری فرقہ کب اور کیسے شروع ہوا اور ان کے عقائد کیا ہیں، اس حوالے سے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ذکری فرقے کا اصل بانی سید محمد جون پوری ہے۔ اس کو میرا سائی بھی کہا جاتا ہے، جس نے 900 ہجری میں اس فرقے کی بنیاد رکھی۔ پھر یہ ہندوستان سے حج کے سفر کے لیے گیا۔ 901 ہجری میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میری ذات وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اور محمد انبیاء سابقہ نے خبر دی تھی، نعوذ باللہ، میں وہ مہدی ہوں۔ ناظرین، حج کے بعد یہ سندھ میں ٹھٹھا کے مقام پر آیا اور وہاں اس نے اپنے فرقے کی ترویج کی، اور پھر وہیں سے افغانستان قندھار چلا گیا اور وہیں اس کا انتقال ہوا، اور ٹھٹھا کے اندر آج تک اس کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، ذکریوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا پیشوا محمد مہدی نوری تھا، عالم بالا واپس چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں نوری بود عالم بالا رفت۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج اسی لیے کرایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہدی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ عرش پر بیٹھا ہوا سمجھ لیں کہ سردار انبیاء یہ ہے، استغفر اللہ۔ اس کے مرنے کے بعد پنجاب کے شہر اٹک کا رہنے والا محمد مہدی اٹکی نے اس کے مریدین کو سنبھالا اور اپنی طرف متوجہ کیا۔ ملا محمد اٹکی نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبوت کا دعویٰ کیا اور آخر میں خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ناظرین، ذکری فرقے کے ماننے والوں میں کئی عجیب و غریب رسومات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک رسم چوگان بھی ہے۔ چوگان ذکریوں کی افضل ترین عبادت ہے۔ یہ لہن کے ساتھ گا کر اور 4 طریقوں سے رقص کر کے کیا جاتا ہے، یعنی عبادت کی عبادت اور تفریح کی تفریح۔ اس لیے اس میں شرکت کے لیے یا محض دیکھنے کے لیے بھی لوگ خاصا اہتمام کرتے ہیں۔ نہا دھو کر صاف ستھرے سفید رنگ کے کپڑے پہن کر اس میں شرکت کی جاتی ہے۔ رمضان شریف کے موقع پر تو کوہ مراد پر دن رات چوگان رہتا ہے۔ چوگان کے لیے کوئی مخصوص وقت، دن یا جگہ مقرر نہیں ہے۔ یہ سال میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ منعقد کیا جا سکتا ہے۔ عموماً بزرگ راتوں میں کسی ملائی کے گھر یا کسی مقدس جگہ یا کھلے میدان میں اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جہاں ذکری آبادی ہو وہاں سال میں کم از کم ایک بار چوگان کی یہ مجلس ضرور ہو۔ کچھ ذکری علاقوں میں تو روزانہ ذکر کے بعد 1-2 گھنٹے تک چوگان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، رمضان کے دوسرے عشرے کے آغاز کے ساتھ مکران میں ایسے کئی لوگ سڑک پر نظر آتے ہیں جو پیدل یا اونٹوں پر تربت کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں، اور ان کی منزل کوہ مراد ہوتی ہے۔ ان زائرین کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے اور پیدل چل کر جائے گا تو کوہ مراد تک کا سفر ان کی مشکلات دور کرے گا۔ کوہ مراد ایک طویل پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ یہاں 4 اطراف میں دیوار کھڑی کی گئی ہے۔ ہر سال اسلامی تاریخوں یعنی کہ شب معراج، شب بارات، شب قدر اور 9 ذی الحج کو یہاں زائرین آتے ہیں۔ یہاں پہاڑوں سے ایک ندی بھی گزرتی ہے جس کے پانی کو مقدس تصور کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ اپنا کفن اس پانی سے ڈبو کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ ناظرین، ذکری خواتین سر پر بڑی چادر لیتی ہیں، تاہم پردہ نہیں کرتی۔ جہاں جہاں ذکری آبادی ہے وہاں ذکر خانے بھی موجود ہیں، اور مقامی آبادگی باقاعدگی سے اس میں شریک ہوتی ہے۔ ناظرین، ذکری اپنے مرشد یا سید کو اپنی آمدنی کا 10% حصہ دیتے ہیں، جس کو دیک یعنی 10واں حصہ کہا جاتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں جہاں ذکری آبادی ہوتی تھی وہاں دائروں کا نظام ہوتا تھا۔ وہاں ایک صاحب دائرہ ہوتا تھا۔ ان کے زیر انتظام حلقے میں جو بھی افراد ہوتے تھے وہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ضرورت کے مطابق رکھ لیتے تھے،
اور اس سے زیادہ جو ہوتا تھا وہ اس کو اجتماعی بیت المال میں جمع کرتے تھے، جس کا نگران صاحب دائرہ ہوتا تھا۔ ناظرین، سید جون پوری کے پیروکاروں کو فرقہ مہدویہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس فرقے کے کچھ عقائد مندرجہ ذیل ہیں۔ یہ کہتے ہیں سید محمد جون پوری کو مہدی ماننا فرض ہے اور اس کی انکار کفر ہے۔ محمد جون پوری کے تمام ساتھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ نعوذ باللہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق محمد جون پوری سے ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، سید محمد جون پوری کے فرقے سے ذکری فرقہ نکلا ہے۔ ان دونوں فرقوں کے مابین بعض عقائد میں مماثلت پائی جاتی ہے اور بعض عقائد کا آپس میں فرق ہے۔ مثلا مہدویہ کے نزدیک سید محمد جون پوری مہدی ہے اور ذکریہ کے نزدیک نبی آخر الزمان ہے۔ مہدویہ کے نزدیک سید محمد جون پوری فرا میں وفات پا گیا اور ذکریہ کے نزدیک وہ نور ہے، مرا نہیں ہے۔ مہدویہ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، جبکہ ذکریہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، خاتم الانبیاء نہیں۔ ناظرین، مہدویہ کے نزدیک قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ تعبیر معتبر ہے، اور ذکریہ کے نزدیک قرآن سید محمد جون پوری پر نازل ہوا، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں واسطہ ہیں۔ اس کی وہی تعبیر معتبر ہے جو محمد جون پوری سے بروایت ملا محمد اٹکی منقول ہے۔ مہدویہ کے نزدیک قرآن کریم میں مذکور لفظ محمد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، اور ذکریہ کے نزدیک اس سے مراد محمد جون پوری ہے۔ مہدویہ ارکان اسلام نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی فرضیت کے قائل ہیں، اور ذکریہ ان تمام کو منسوخ مانتے ہیں۔ ناظرین، ذکری فرقے کے وجود میں آنے کا سبب دراصل یہ بنا کہ محمد جون پوری کی وفات کے بعد اس کے مریدین تتر بتر ہو گئے۔ بعض نے واپس ہندوستان کا رخ کیا اور بعض دیگر علاقوں میں بکھر گئے۔ انہی مریدوں میں سے ایک ملا محمد اٹکی سرباز ایرانی بلوچستان کے علاقے میں جا نکلا۔ ان علاقوں میں اس وقت ایران کے ایک فرقہ باطنیہ جو فرقہ اسماعیلیہ کی ایک شاخ ہے آباد تھی۔ یہ لوگ سید کہلاتے تھے۔ مولا محمد اٹکی نے اس فرقے کے پیشواؤں سے بات چیت کی۔ مہدویہ اور باطنیہ عقائد کا آپس میں جب ملاپ ہوا تو اس کے نجیتی میں ایک تیسرا فرقہ ذکری نے جنم لیا۔ مولا محمد اٹکی اپنے آپ کو مہدی آخر الزمان کا جانشین کہتا تھا۔ قرآن و سنت کے برخلاف عقائد و اعمال پر اس فرقے کی بنیاد ہے، چنانچہ یہ فرقہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ ان کے مذہب میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے ارکان اسلام منسوخ ہے۔ نماز کی جگہ مخصوص اوقات میں اپنا خود ساختہ ذکر کرتے ہیں، اسی وجہ سے ذکری کہلاتے ہیں۔ ناظرین، ان کے علاقے میں مسلمانوں کو مسلمان کہنے کے بجائے نمازی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ذکر کرتے ہیں اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی جگہ پر یہ ذی الحج کے پہلے عشرے کے روزے رکھتے ہیں۔ حج بیت اللہ کی جگہ 27 رمضان المبارک کو کوہ مراد قربت میں جمع ہو کر مخصوص قسم کے اعمال کرتے ہیں جس کو حج کا نام دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بدلے اپنے مذہبی پیشواؤں کی آمدنی کا 10واں حصہ دیتے ہیں۔ ناظرین، ذکری فرقہ عقیدہ ختم نبوت اور ارکان اسلام کی انکار، توہین رسالت اور بہت سی کفری عقائد کی بنا پر اسماعیلیوں اور قادیانیوں کی طرح زندیق و مرتد ہے۔ انہیں مسلمان سمجھنا یا ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرنا جائز نہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔